بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معزز طلبہ اور طالبات، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت ہم لوگ اللغہ العربیہ پڑھتے ہیں، جو کہ دروس اللغة العربیہ لغیر الناطقین بها دکتر فہد رحیم کی لکھی گئی کتاب، اور بہت ہی اہم کتاب ہے جس کی تیسری جلد ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اور ہمارا درس ہے الدرس الحادی عشر، 11واں سبق۔ تو اس درس میں موجود قواعد ہم نے پڑھ لیے تھے اور اس نص کو بھی ہم نے پڑھ لیا تھا۔ میں نے آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی ذمہ داری دی تھی کہ اس درس میں مبتدا اور خبر، مبتدا کہاں ہے اور خبر کہاں ہے، اور مبتدا کا اعراب کی علامت کیا ہے اور خبر کی علامت کیا ہے، یہ آپ لوگوں کو بتانا ہے۔ تو یہاں پر میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے بھائی عزیز عبد الرحمن کی اصلاح کرتا چلوں کہ انہوں نے لکھا کہ نحن منتظرین، خبر مرفوع ہوتی ہے نحن منتظرون، منتظرین صحیح نہیں ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے جو ذمہ داری میں نے آپ لوگوں کو دی تھی وہ آپ لوگوں نے پوری کی ہوگی انشاءاللہ۔ دیکھیں، ایک تو مبتدا خبر کہاں یہ بتانا ہے، اور دوسرا دونوں کا اعراب بتانا ہے۔ یعنی مبتدا یہ تو پتہ ہے کہ مرفوع ہوتا ہے، خبر یہ تو پتہ ہے کہ مرفوع ہوتی ہے، لیکن اس کی علامت، جیسے آپ لوگ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، میں آپ کو مشکل نہ ہو اسی لیے بتا دوں سرسری کہ علامات، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ علامات میں یعنی ظاہریہ ہوتے ہیں، حرکات ظاہریہ جس کو ہم کہتے ہیں، علامات اصلیہ بھی ہم اس کو کہتے ہیں، یعنی فتحہ، کسرہ، ضمہ، یہ علامات اصلیہ ہیں، اور علامات فرعیہ ہیں۔ اسی کتاب میں یہ اصطلاحات ہم نے پڑھی ہیں شروع ہی میں کہ علامات فرعیہ ہوتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نے پڑھا تھا کہ اسم المثنی ہے تو وہ مرفوع ہوتا ہے، اس کے رفع کی علامت الف ہے۔ اسی طرح نصب اور جر کی علامت یا ہے۔ اسی طرح ہم نے پڑھا تھا جمع سالم مرفوع ہوتا ہے تو اس کی علامت واو ہے، رفع کی علامت۔ منصوب یا مجرور ہوتا ہے جمع مذکر سالم تو اس کی علامت یا ہے۔ تو فی الحال یہاں پر ہم چونکہ مبتدا اور خبر کے متعلق پڑھ رہے ہیں تو رفع کی علامت یا تو واو ہو سکتی ہے یا تو الف ہو سکتی ہے، یا پھر حرکہ ظاہرہ ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، بس یہی آپ کو بتانا ہے۔ شیخ واحد اور وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جملہ ہاں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ فی الحال آپ لوگ بس پہچان جائیں کہ مبتدا کہاں ہے، خبر کہاں ہے۔ یہ تو بتانا ہی ہے نا کہ یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے، تو اس سے مجھے پتا چل جائے گا کہ اور آپ کو خود پتا چل جائے گا کہ خبر اگر جملہ ہے تو جملہ ہے، شبہ جملہ ہو تو شبہ جملہ، مفرد ہو تو مفرد۔ جی چلیں غلام مصطفیٰ صاحب بسم اللہ۔ ہاں جی، یہ اس میں پہلا جو جملہ ہے نا الطلاب قلیلون، اس میں الطلاب یہ جو ہے نا یہ مبتدا ہے اور قلیلون جو ہے یہ خبر ہے۔ ٹھیک ہے، اور اعراب، مبتدا کا اعراب اور خبر کے اعراب کی علامت، مبتدا کے اعراب کی علامت جی یہاں پہ یہ ضمہ ہے، اور جو خبر کی علامت ہے وہ فتحہ ہے۔ فتحہ ہے مطلب خبر مفتوح ہوتی ہے۔ غلام مصطفیٰ صاحب چلے، آپ نے لکھا ہے تو آپ نے یہ غلط لکھا ہے۔ چلے ہم چلتے ہیں ام ہارون کی طرف۔ ام ہارون آپ بتائیے گا۔ جی شیخ، الطلاب یہ مبتدا اور قلیلون خبر، اس کی خبر ہے، اور اس کا یہ ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، اور اس کی جو کیا کہتے ہیں جی رفع کی جو علامت ہے وہ واو ہے، قلیلون کا واو۔ چلیں آپ ہی آگے بڑھیں، بارک اللہ فیکم ہارون۔ غلام مصطفیٰ صاحب، خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، اس کا یعنی اس کا جو وہ ہے مقدر نہیں ہے، مقدر نہیں ہے، ضمہ واو کی شکل میں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کی ہم کہیں گے علامت جو ہے رفع کی وہ واو ہے۔ ہاں واو ہے، رفع کی جو علامت ہے وہ واو ہے۔ پہلا سبق آپ لوگوں کو پہلا مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ پہلا ہی درس ہے اس کتاب کا، جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ علامات اصلیہ ہوتی ہیں، اور علامات اصلیہ وہ ہے فتحہ، کسرہ، ضمہ۔ علامات فرعیہ ہوتی ہیں،
اور پھر علامات تقدیریہ بھی ہوتی ہیں، مطلب اعراب مقدر بھی ہوتا ہے، اعراب فرعی بھی ہوتا ہے. اعراب فرعی نہیں بلکہ علامات فرعی ہوتی ہیں. تو یہاں پر مقدر نہیں ہے، مقدر تو اس کو بولیں گے جہاں پر مطلب دکھ نہیں رہا ہے، لیکن یہاں پر تو ایک نشانی ہے اس کی، واو، ضمہ کی علامت یہاں پر واو ہے، کیونکہ خلیلون جمع مذکر سالم ہے. خلیلون جمع مذکر سالم، اور جمع مذکر سالم حالت رفع میں واو کے ساتھ ہوتا ہے. تو بارک اللہ فیکم ہارون، آگے بڑھیے آپ ہی. این الاخرون. جی شیخ آپ نے اس کا یہ استفہام میں سے آئینہ، تو شیخ یہ بھی کیا مبتدا بنے گی؟ یہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، آپ نے کیا لکھا ہے وہ آپ پڑھیے. نہیں شیخ میں نے نہیں لکھا، اس لیے آپ سے پوچھ رہی ہوں. این الاخرون شیخ، کیونکہ جب آپ نے بتایا تھا کہ مبتدا مؤخر بھی ہوتا ہے، تو الاخرون تو مبتدا ہے، آخرون نہیں آخر. آخرون یہ مبتدا لگ رہا ہے. چلیں ہم آپ کے بعد والوں سے پوچھتے ہیں. ام محمد آپ بتائیے. أين الآخرون؟ أين خبر مقدم وآخرون مبتدا مؤخر. أين الآخرون؟ الآخرون خبر مبتدا مؤخر ہے، أين خبر مقدم ہے. جی آئینہ تو وہ ہے استفہام کا ورڈ ہے، تو یہ مبتدا ہے نا، مبتدا ہوگا یہ. آئینہ، ماں، من، یہ سب ہم نے پڑھا تھا. ایک نے بتایا تھا نا کہ اگر خبر استفہام ہو تو مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر ہو. نہیں شیخ صاحب آپ نے بتایا تھا کہ مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، لیکن دو صورتوں میں نکرہ ہو سکتا ہے. ایک تو یہ کہ استفہام ہو، تو یہ وہی کیس نہیں ہے؟ ہاں مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ یہ وہ. لیکن یہاں پر این الاخرون، الاخرون یہاں مبتدا مؤخر اور خبر مقدم ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا کیف الحال، کیف حالک. جی تو کیف حالک میں کیف خبر ہے، حال مبتدا ہے. کیونکہ شیخ الآخرون جو ہے یہ الآخرون نکرہ نہیں ہے، معرفہ ہے، اور یہ مبتدا مؤخر ہے. اور اینا جو ہے یہ خبر ہے، یہ نکرہ بن رہی ہے اور یہ پہلے آ رہی ہے. بالکل، اسماء استفہام سارے کے سارے نکرہ ہوتے ہیں. وہاں پہ پھر ہمارا میں اس کو بھی میرا کانسیپٹ وہاں پہ بھی غلط ہو گیا، کیونکہ جیسے آپ نے کیف حالک کی اگزامپل دی ہے، تو اس کو بھی میں تو ایسے ہی پھر ہم سمجھ رہے تھے کہ حالک ویسے تو ظاہر مرکب اضافی ہے، اور وہ اس کو ایسے ہی میں سمجھ رہی تھی کہ کیف. جی لیکن یہاں پر خود آپ کی کتاب کو لکھا ہوا ہے یجب ان يتقدم الخبر اذا كان اسم استفهام، کہ خبر کو مقدم کرنا واجب ہوگا جب خبر اسم استفہام ہوگی. تو اس کی مثال میں یہاں پر ہے مسموک کیف حالک. جی چلیں تو اعراب بتائیے ام محمد. الاخرون اینا کا اور الاخرون مبتدا اینا مبنی على الفتح، مبنی على الفتح. والآخرون والآخرون مرفوع وعلامة رفعه الواو. جی بارک اللہ فیک. آگے پڑھیے آپ بھی. عمر غائب، عمر مبتدا غائب. آپ نے عمر غائب تو نہیں پڑھا آپ نے؟ عمر غائب، عمر مبتدا وعلامت مبتدا مرفوع وعلامت غائب، غائب خبر مرفوع وعلامت رفعه الضمة ظاہرہ. جی فریحہ راحل صاحب آپ پڑھیے. جلدی ہم آگے بڑھتے ہیں. جی وحامد عند المدیری، حامد مبتدا
عند المدير عند ظرف المدير ظرف اور مدیری مضاف الیہ استاد. جی 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 مضاف الیہ ہیں. تو یہ مل کے خبر بنے. ہاں تو یہ مفرد ہے یا جملہ ہے؟ خبر عند المدیری. ہاں جی عند المدیری یہ مفرد ہے یا جملہ ہے؟ شیخ یہ مفرد ہے. اچھا خبر مفرد ہے یعنی عند المدیری مفرد ہے یہ؟ دو یہ جملہ ہے کیونکہ یہ دو حرف ہے نا. تو یہ وہی آپ بتائیں، میں نے سوال جو کیا مفرد ہے یا جملہ ہے؟ شیخ یہ دو حرفوں سے مل کے بنا ہے تو یہ جملہ ہے. دو حرف تو نہیں ہے بلکہ اس میں تو کافی سارے حرف ہیں، عین ہے، نون ہے، دال ہے، الف ہے، لام ہے، میم، دال. دو کلمے ہیں نا ساتھ اندا جی اور جی تو جملہ ہے یہ. جی اچھا پھر شبہ جملہ کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے شبہ جملہ ہی ہے نا، اس سے ظرف سے. اچانک فریحہ راحل کی آواز بدل گئی اور بالکل امامنہ کی آواز کی طرح آ رہی ہے، کیا ہو گیا؟ نہیں وہ مامنہ ہی بول رہے ہیں استاد. اچھا وہی بول رہی تھی. جی میں تو آپ سے پوچھ رہا تھا کہ عند المدیری سوری شبہ جملہ کسے کہتے ہیں، یہ میں پوچھ رہا تھا آپ سے. جس میں شیخ جو ظرف استفہام یہ چیزیں آ جائیں. نہیں استفہام میں آ جائیں. نہیں مجھے صحیح کلیئر نہیں ہے استاد. جی جب پڑھا رہا تھا اس وقت کلیئر تھا شبہ جملہ کسے کہتے ہیں، مفرد کسے کہتے ہیں، جملہ کسے کہتے ہیں جب پڑھا رہا تھا؟ جی اس وقت تو تھا لیکن کیونکہ اس وقت پڑھا تھا، پھر ابھی آپ پڑھ رہے ہیں، ابھی پڑھ رہی ہیں نا تو اس لیے. چلیں نجمہ شیخ صاحبہ آپ بتائیے شبہ جملہ کسے کہتے ہیں؟ تقدیم اور تاخیر جو ہوتی ہے وہ جائز ہوتی ہے، جیسے کہ ہم نے وہ والی آپ نے مثال دی تھی الولد فی سے شروع ہوتا ہے اور جو جس میں جر لگتے ہیں حرف جر سے حرف ہے جو جملہ جار مجرور اور ظرف اور مضاف الیہ، ظرف یعنی مضاف بنتا ہے ظرف، یہ شبہ جملہ ہوتا ہے. عبداللہ اشفاق آپ پڑھیے جلدی سے. وَإِسْحَاقُ فِي الْمِرْحَاضِ، اسحاق مبتدا ہے اور فی المرحاض خبر ہے، اور یہ بھی شبہ جملہ ہے کیونکہ حرف جر سے شروع ہو رہا ہے. جی تو یہ جملہ اب ایسی صورت میں ہم بولیں گے کہ یہ جملہ رفع کی حالت میں ہے، فی محل الرفع، کیونکہ یہ خبر ہے، خبر مرفوع ہوتی ہے. ٹھیک ہے ہاں جی چلے پڑھیں آگے پڑھیں جلدی سے. والحسن ذهب الى غرفة المراقب، اس میں بھی حسن یہ مبتدا ہے اور ذهب الى غرفة المراقب سے پوری یہ خبر ہے، جملہ فعلیہ. صحیح فی محل رفع، فی محل رفع، ماشاء اللہ. چلیے آگے پڑھتے جائیں، جب تک آپ رکیں گے نا آگے آپ پڑھتے جائیں. ٹھیک ہے. عبد الرزاق وزبیر اخوہ مریض، اور زبیر اس کا بھائی مریض ہے. اس میں یہ جو زبیر ہے یہ مبتدا ہے اور اخوہ مریض یہ خبر ہے، جملہ ہے. جی یہ جملہ خبر ہے. جی کون سا جملہ ہے؟ جملہ اسمیہ ہی ہے شیخ صاحب. جملہ اسمیہ ہے جی. جی اور اس میں آپ نے وہ ایک بتایا تھا نا ضمیر کا، کہ اگر ایک ضمیر آ جائے، نہیں لیکن یہ تو اس کی وہ ہے مضاف مضاف الیہ، اخوہ اس کا بھائی، یہ وہ ضمیر والا کیس نہیں ہے. ٹھیک ہے نہیں وہی کیس ہے جی. میں نے کہا تھا کہ اگر خبر جملہ ہوتی ہے تو ایسی صورت میں ایک ضمیر ہوگی رابط، جس کو ہم ضمیر رابط کہتے ہیں، چاہے وہ اسمیہ ہو چاہے وہ فعلیہ ہو، ایک ضمیر ہوتی ہے جو کہ مبتدا کی طرف لوٹتی ہے. ٹھیک ہے تو پھر ہی وہ ضمیر کا ہونا چاہیے، بلکہ ضروری ہے، لابد ان يكون هناك ضمیر. جی اوکے. تو شیخ صاحب آپ نے کہا کہ چاہے وہ جملہ فعلیہ ہو یا جملہ اسمیہ ہو، ایک اس میں ضمیر ضرور ہوگی. لیکن جو اوپر میں نے پڑھا ہے، ابھی جو میں نے اوپر پڑھا ہے ذهب الى غرفة المراقب، تو اس میں جملہ فعلیہ تھی خبر، تو اس میں
उसमें ज़मीर, उसमें कौन सी ज़मीर? अब आप बताएं मुझे। चलें एक काम करें, ज़हब इला गुरफ़तिल मुराक़िब की आप का इराब करें, इराब बताएं। ज़हब फ़िअल मादी है ना, और फ़ाइल कहाँ पर है? फ़ाइल इसके अंदर ही है शख्स साहब, ठीक है, तो वो ज़मीर है, ज़मीर मुस्ततिर, ठीक है, ओके ओके, सही, अब क्लियर हो गया कि वहां पे भी एक ज़मीर मुस्ततिर है, सही। और यहाँ पे जुमला इस्मिया में वो मतलब ज़ाहिर हो गई ज़मीर हू की सूरत में, ठीक है, जज़ाकल्लाह। वक़द इस्तअज़ना मुदीरा फी ज़हाबी इलल मुस्तशफ़ा। इसमें ये जो कद आ गया है शख्स, अब इसका इस्तअज़ना तो मतलब फ़ेल है ना, मतलब आपने लिखा नहीं है आपने? नहीं लिखा नहीं है मैंने शख्स। हाँ, लिखना चाहिए था ना, मैंने बोला था आप लोगों को, आप लोग लिखें, लिख कर रखें, बस पढ़कर सुनाएं मुझे। चलें अब आगे कौन बचे हैं और हमारे पास? सारा अहमद जी। मुब्तदा बिही खबर। सही। अब्दुर्रज़्ज़ाक़ बिही खबर फी जुमला। अब्दुर्रज़्ज़ाक़ في محل في محل رفع. نعم. وما علامة الإعراب في ماذا؟ ما علامة الإعراب؟ علامة الرفع في ماذا؟ علامة الرفع مبني على الكسر. نعم، نقول هكذا، نقول أن هذا الاسم ليس معربا بل هو مبني على الكسر. مبني على الكسر. كسر؟ أين الكسر؟ به. لا، ماذا مبني على السكون. نعم. أين؟ تقدم إلى الأمام. عبدالرزاق به مغض به خبر ومغض مبتدأ مؤخر وبه خبر في جملة في محل رفع مبني على السكون. المدرس يا حامد كأنك تريد. هل لديك سؤال؟ فسؤال مبتدأ مؤخر ولديك خبر. لا، هل لديك سؤال؟ هل لديك سؤال؟ فهل هو مبتدأ ولديك خبر. نعم. طيب. الله فيك. المدرس أن تحضر الدرس خير لك. इसमें अन तहदुरा ये मस्दर मुअव्वल है और यही मुब्तदा है जी, और खैरुल लक ये खबर है, खैरुन खबर है बेसिकली बुनियादी तौर पे, और मुफरद है। बारकल्लाहु फीक। वापस आते हैं हम लोग फरीहा साहिबा की तरफ से जल्दी। फीहा खबर मुकद्दम। हाँ जी। फीहा खबर मुकद्दम तबाशिरु मुब्तदा मुअख्खर। हाँ जी। शेख साहब छूट गया है ना? मादा छूट गया है। मादा फी उल्बती। हसन, मादा फी उल्बती छूट गया है। माजा मुब्तदा है। माजा इसमें इस्तिफाम मुब्तदा। इस्तिफाम क्या हो रहा है ये? नहीं, इस्तिफहाम, सॉरी, इस्तिफहाम जी। हर्फ ये है माजा हर्फे इस्तिफहाम। इसमें इस्तिफाम जी। इस्तिफहाम फी उल्बती खबर जी, खबर है। शिबा जुमला है। फी उल्बती जार मजरूर बन रहे हैं, ये शिबा जुमला है जी। और या हसन क्या है? शेख साहब या हसन को क्या कहेंगे? या हर्फ निदा है, हसन मुनादा है। अच्छा,
تو یہ سبھی خبر سے پورا ہو گیا نا یہ جملہ شبہ جملہ فعل الماضی یا حسن. چونکہ فیہا تبشیر، فیہا میں اس میں یہ خبر مقدم ہے اور تبشیر میں مبتدا مؤخر ہے اس میں. جی صحیح. رفع کی حالت نہیں بتا رہے آپ لوگ، رفع کی علامت نہیں بتا رہے ہیں. اچھا یہ جو یہاں پہ جو خبر آئی ہے یہ شبہ جملہ ہے اس میں. ہاں جی، تو بولیں گے خبر جملہ ہے تو فی محل رفع. اچھا رفع کی حالت میں ہے بس. اور تباشیروں میں فی محل رفع بس ٹھیک ہے. تباشیروں علامت رفع ضمۃ ظاہرہ. بالکل صحیح، بارک اللہ فیک. چلے آپ کے بعد آمینہ. جی ھذا طالب جدید، ھذا مبتدا طالب جدید خبر. ھذا جو ہے وہ اس کا رفع کی علامت مبنی ہونے کی وجہ سے مبنی ہے تو اس لیے فی محل اس لیے. شیخ صاحب اوپر والی لائن چھوٹ گئی. يدخل المعتب ومعه طالب جدید. وہ نہیں کرنا نا شیخ، تو ہم کہیں پہ بھی نہیں کر رہے پیچھے. ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ معه طالب جدید، اس کو بول سکتے ہیں معه طالب جدید. ہاں معه طالب جدید یہ بتائیں. معه جو ہے وہ شبہ جملہ بن گیا نا، یہ معه خبر ہے، شبہ جملہ ہے. طالب جدید، طالب مبتدا مؤخر ہے. رفع کی علامت کیا ہے؟ وہ ضمتانی ظاہرتانی. بس وہ ضمہ ظاہرہ بولیں گے کافی ہے، ضروری نہیں ہے وہ ضمتانی ظاہرتانی بولنا ہے. چلیں آپ کے بعد امامینہ کے بعد. اسی طرح جو اوپر والا جملہ تھا نا یدخل الحسن، اس میں بھی جو اگلا تھا وَبِيَدِهِ عُلْبَةٌ، اس میں بھی ہم وہ اس کو کر سکتے. جی اس میں بھی بیدی خبر مقدم اور علبۃ مبتدا مؤخر. بالکل صحیح، بارک اللہ فیک. اور شیخ صاحب یہ طالب جدید میں طالب جو ہے وہ منعوت نعت بھی کر سکتے ہیں، اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، آپ نے پہلے پڑھایا تھا نا ہمیں. ہاں وہی ہے وہ، لیکن فی الحال ہم ٹائم بچانے کے لیے صرف مبتدا خبر بتاتے چلے جائیں. اچھا وہ یہ منعوت نعت والا بھی مسئلہ ہے اس میں. ہاں منعوت اور نعت ہے بالکل. میں بتاتی ہوں شیخ صاحب. المدرس اہلا وسہلا کیف حالک، خبر مقدم کیف حالک خبر مقدم مبتدا مؤخر. ہاں جی خبر مقدم ہے مبتدا مؤخر، اس میں استفہام ہے، خبر مقدم ہے مبتدا مؤخر ہے. جی تو کیف اسم استفہام مبنی ہے علی الفتح، اور حالک حال علامت الرفع الضمۃ الظاہرہ. الضمۃ الظاہرہ. جی چلے آپ کے بعد جلدی. بخیر والحمد للہ. ما اسم کا ما جو ہے وہ استفہام بخیر نہیں ہوگا، بخیر والحمد للہ نہیں، ہوا پوری خبر ہی ہے نا وہ تو. اچھا وہ ہوا بخیر، ٹھیک ہے، تو ہوا جو ہے وہ مبتدا اور بخیر والحمد للہ. نہیں پھر اگر آپ چاہیں تو پھر الحمدللہ کو بھی جملہ الگ کر سکتی ہیں. جی شیخ مبتدا اور للہ خبر. دیکھیں ہوا بخیر یہ ہے جملہ، ہوا بخیر، پھر اس کے بعد والحمدللہ، الحمد کو پھر مبتدا بنائیے آپ اور للہ کو خبر بنائیے. ٹھیک جی ہوا مبتدا بخیر خبر. جی اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں، یہ جو بخیر ہے یہ اس نے جواب دیا نا وہ طالب علم نے جو نیا تھا، تو اس میں انا مبتدا محذوف اور بخیر خبر شبہ جملہ ایسے بھی تو ہے. نہیں وہاں پر اچھا یہاں المدرس اہلا وسہلا کیف حالک، یہ ہوا یہ طالب علم کی طرف ہے، وہ نیا طالب علم ہے نا. جی تو اس نے کہا بخیر، تو اس میں ہم کہیں گے میں نے بھی یہی پوچھنا تھا، محذوف نہیں ہوگا.
بالکل مبتدا محذوف ہے یہاں پر. مجھے اصل میں یہ لگا کہ کسی اور کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یا کسی انا محذوف ہے نا. بالکل انا محذوف ہے, خبر یعنی مبتدا محذوف ہے. جی جی بالکل, کیونکہ يجوز حذف المبتدا اذا علم, تو یہاں پر مبتدا کو محذوف کرنا جائز ہے. تو یہاں پر مبتدا محذوف ہے, انا محذوف ہے. بالکل. چلے آگے پڑھیں, کن کی باری ہے؟ المدرس ما اسمك, ما مبتدا, اسم استفهام, اسمك خبر مقدم. ما اسمك میں کیا ہے؟ ما جو ہے یہ خبر مقدم ہوگی, مقدم ہے اسم استفہام. جی خبر مقدم ہے, اور اسموں کا جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہے, مؤخر. اور اس کی جو علامت ہے علامت الرفعی فی محل مبنی علی الفتح. نہیں یہ خبر ہے نا, ماں کے بارے میں بول رہی ہیں آپ یا اسم کا کے بارے میں بول رہی ہیں؟ ماں کے بارے میں. ماں خبر مؤخر ہے نا, خبر مقدم ہے. ہاں سوری, خبر مقدم ہے. تو یہ جو ہے فی محل مبنی علی الفتح ہے نا شیخ. ہاں بس فی محل رفعین مبنی علی الفتح, مبنی علی السکون, ما آخر میں سکون ہے, مبنی علی السکون فی محل رفعین. جی. اور اس موقع جو ہے یہ ہے مبتدا مؤخر ہے. دمت نہیں شیخ, اس میں بھی جو ہے مبنی علی الفتح ہے. نہیں اسم ہے اصل میں, مبتدا اسم ہے. اچھا جی, تو وہ ضمہ ظاہرہ ہے. چلے آپ کے بعد کیا برکت ہے اس درس میں, جلدی. جی شیخ صاحب اس میں آگے ہے المدرس مسمو کا, وہ کہتا ہوا منیرون. جی. تو اس میں یوں لگتا ہے کہ جیسے محذوف کیا گیا تقدیر ہو. بالکل, اسمی منیر ایسے ہے, اسمی کو محذوف کیا گیا اور منیر جو ہے یہ پھر خبر ہو جائے گی. بالکل صحیح, مبتدا کو محذوف کیا گیا اور منیر ہے یہاں پر. بارک اللہ فیک. یہ مفرد ہے. جی جی خبر مفرد. بالکل صحیح. المدرس الیمانی انت, الیمانی بولیں گے تو یمن کے ہو جائیں گے, پھر یہ جرمن کی بات چل رہی ہے. اچھا, الیمانی انت, یا ہمارے کتابوں میں یا نہیں ہے میم سے پہلے, آپ کی کتاب میں یا بھی ہے کیا؟ یا تو سر کس سے پہلے, میم سے پہلے یا نہیں ہے. ہاں لیکن آپ پڑھ رہے ہیں. سوری, المانی انت, المانی انت, المانی انت. جی. تو اس میں جو پہلا الف ہے یعنی جو ہے وہ ہے اسم استفہام ہے. جی حمزہ. جی, اور المانی یہ خبر ہے مقدم, اور انتا مبتدا ہے. دیکھیں اس میں یہاں دیکھیں اس میں دو تین چیزیں ہیں. المانی پہلے تو یہ ہے المانی, پھر اس کے بعد ہے انت. جی جرمنی. صحیح. جی تو کیسے بولیں گے اس کو؟ المانی انت. جی, اس میں پہلے تو وہ کیا ہے, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں استفہام کہیں پر خبر مقدم بن رہا ہے, اس میں استفہام کہیں پر مبتدا بن رہا ہے. تو اگر آپ بہت توجہ سے پڑھیں گے تو آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی کہ جہاں پر اس میں استفہام مبتدا بن رہا ہے وہاں دیکھیں گے خبر شبہ جملہ ہے. تو ایسی صورت میں استفہام کو ہر حال میں پہلے لانا ضروری ہے. اس سے پہلے جتنی مثالیں گزری ہیں جہاں بھی شبہ جملہ ہے دیکھیں آپ وہاں پر, مطلب جہاں اس میں استفہام ہو. یہ ہے نا شیخ, ماذا فی العلبۃ, ماذا فی العلبۃ. اسی طرح اس
سے پہلے بھی تھا اور کچھ افز نہیں، میں بول رہا ہوں ماذا به، ماذا به، یعنی جہاں بھی اس میں استفہام مبتدا ہے وہاں خبر شبہ جملہ ہے. جہاں بھی ماذا به، دیکھیں ماذا کو مبتدا کہا ہم نے، به خبر شبہ جملہ کا. اسی طرح هل لديك، هل لديك، یہاں بھی دیکھیں هل کو مبتدا کہیں گے، لديك یہ خبر ہے. تو یہ بالکل ایسے ہی ہوا، هل لديك سؤال، هل لديك سؤال کی طرح ہی جملہ ہے وہ المانی انت. لیکن فرق ہے ذرا سا. تو هل لديك میں دیکھیں آپ، هل کو ہم نے مبتدا کہا تو اس کی خبر شبہ جملہ تھی لديك، کہ ظرف ہے لدا. ٹھیک، ایسے ہی کہا تھا نا ہم لوگوں نے جی. ہاں، تو آسانی یعنی پہچاننے کے لیے کہ اس میں استفہام کے متعلق آپ نے پڑھا کہ اس میں استفہام خبر بھی ہوتا ہے، اس میں استفہام مبتدا بھی. لیکن جہاں پر اس میں استفہام کہیں پر اس میں استفہام کو واجبی طور پر مبتدا بنانا، یعنی مبتدا اگر ہو تو واجبی طور پر شروع میں لانا پڑے گا، اسے مؤخر نہیں کر سکتے. ہاں، جیسے یہاں بھی ہے اور ماذا بھی اوپر بھی گزرا، اور بھی کچھ گزرا تھا نا، یہاں جملہ پڑھیے نادی الفصحى ماذا في العلبة، ماذا میں بھی ہم نے یہی کہا کہ ماذا في العلبة، ماذا مبتدا کہا، في العلبة خبر کہا. ٹھیک، اچھا اس کے علاوہ اس میں استفہام اگر خبر ہو، مبتدا پر مقدم ہو، تو وہاں دیکھیں گے کہ مبتدا شبہ جملہ نہیں ہوگا، مبتدا شبہ جملہ نہیں ہوگا. آپ پہچاننے کے لیے جی جی، مبتدا تو کبھی بھی شبہ جملہ نہیں ہو سکتا، شبہ جملہ نہیں ہو سکتا، تو اس لیے پھر اس کو خبر کہہ دیں گے، اور پھر اس کو یعنی مبتدا مؤخر ہو جائے گا، مبتدا مؤخر کہیں گے اس کو. بالکل، یہ پہچان کے لیے اپنے ذہن میں اس کو رکھیے گا. تو ابھی یہاں پر المانیون میں کیا بولیں گے پھر ہم؟ المانیون میں ہم خبر مقدم کہیں گے نا المانیون کو، اور انتا تو معرفہ ہے اور اس کو مبتدا مؤخر کہیں گے. بالکل صحیح. جی چلیں جی آگے. سر میں نے ٹھیک بتایا تھا؟ جی جی ٹھیک بتایا تھا آپ نے، بارک اللہ فیک. مرید برطانی مبتدا محذوف، برطانی خبر مرفوع و علامت الرفع ضمۃ الظاہرہ. جی مبتدا محذوف کیا ہے وہ شیخ؟ اس میں انا. ہاں انا برطانی، صحیح. چلیے جی آگے. بارک اللہ فیک. کچھ نہیں ہے. ہاں جی لا کچھ نہیں ہے. کیا بنائیں گے لا کو؟ آپ مبتدا بنائیں گے یا خبر بنانا چاہتی ہیں؟ خبر. اس نے کہا نہیں بھی تو ایک خبر ہے نا. المانی انت، تو اس نے کہا لا. یہ پوری نہیں ہوگی شیخ خبر. لا انا بریطانی. ہاں تو اس کو بتانا تو پڑے گا نا کہ وہ ہے کیا. نہیں کہیں گے، بس میرا خیال ہے مطلب انا جب ہم کہہ رہے ہیں انا بریطانی تو مطلب انا وہ خبر تو وہ ہوگی نا کہ میں برٹن ہوں. پورا جملہ اسمیہ وہاں سے ہی ہو گیا نا. لا کو بس ہم کہیں گے حرف نہیں، ایسے کہیں گے شیخ صاحب؟ حرف نفی ہے وہ، نفی، حرف نفی. چلے آگے جلدی سے. اور این المدرس این درستا. جی اللغت العربیۃ یا منیر. جی تو این جو ہے وہ ظرف ہے، اس میں استفہام ہے. جی، اور درستہ یا یہ اس کی خبر آئے گی؟ نہیں شیخ صاحب نہیں آ رہا مجھے، بتائیے. چلے آپ کے بعد جو ہے وہ بتائیں. اینا مبتدا ہے اور درستہ یہ اس کی خبر ہے، اور یہ جملہ عبداللہ ابھی ہماری بات ہوئی کہ جہاں پر اس میں استفہام کو مبتدا بناتے ہیں وہاں خبر کیا ہوگی؟ شبہ جملہ. ہاں جی. لیکن اچھا یہاں پہ بس تھوڑی سی گڑبڑ ہو رہی ہے. لیکن شیخ آپ نے بتایا تو تھا کہ جو خبر ہوتی ہے وہ جملہ فعلیہ بھی ہوتی ہے، تو وہ نہیں اپلائی کریں گے یہاں پہ؟ اس طرح تھا نا کہ ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ 2 صورتوں میں جو مبتدا ہے وہ نکیرہ ہو سکتا ہے. بالکل 2 صورت، اس میں سے ایک صورت یہ ہے. صحیح ہے، اس سے ایک صورت یہی تھی نا کہ اگر حرف یعنی جملہ استفہامیہ ہو.
بالکل بالکل جی، اس حساب سے میں کہہ رہی ہوں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ، صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اینا مبتدا ہے اور درستہ یہ خبر ہے جو کہ جملہ فعلیہ ہے، اور اس میں جی اس میں ہوا کہ ضمیر ہے، ضمیر رابط. وہ مجھے اچھی طرح یاد ہو گیا کہ اس میں ضمیر رابط ہونی چاہیے، پھر ہم جملہ کہیں گے خبر کو. نہیں وہ کلیئر ہو گیا نا، صحیح ہے وہ کہ اینا مبتدا ہے، درستہ یہ درستہ لغت العربیہ مطلب پوری خبر ہے، اس میں درستہ ہے میں جو کہ خبر ہے. اچھا، اور یا منیرو؟ جی یا منیرو تو حرف ندا و منادہ ہے، اس کا مبتدا خبر سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور شیخ صاحب اس میں بھی ہم جیسے ہم نے کہا کہ درستہ اصل میں تو درستہ ہی خبر ہے، تو اللغت العربیہ اس کو ہم متعلق فعل کہیں گے یہاں پہ؟ نہیں مفعول بھی ہے وہ، سوری مفعول بھی ہے. متعلق یاد رکھیں صرف اور صرف جار مجرور کو بولتے ہیں. اوکے. جملے میں جو جار مجرور استعمال ہوتا ہے نا، جیسے نیچے جملہ ہے دیکھیے، درستها فی مدرسة اسلامیہ، تو درست فعل ماض مبنی على السکون، التاء الفاعل ضمیر متصل في محل رفع، درست ها مفعول به ضمیر متصل مبنی على السکون. یہاں تک تو ہم کو پتا ہے. اس کے بعد دیکھیں فی حرف جر مبنی على السکون، مدرسة مجرور اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة وهو منعوت. اسلامیہ صفة الاسم المجرور، صفة المنعوت مجرور بالکسرۃ الظاہرہ. اب دیکھیں یہاں تک تو ہمیں پتہ ہے کہ فی حرف جر ہے، مدرسہ مجرور ہے، منعوت ہے، اسلامیہ نعت ہے، وہ بھی مجرور ہے. لیکن اب یہ فی مدرسۃ اسلامیہ یہ پورا جملہ درستو کی کا متعلق ہے، اس کا تعلق درستو سے ہے. ٹھیک ہے شاہ صاحب، اس میں پریشان نہ ہوا، جہاں بھی جار مجرور ہوگا نا وہ متعلق ہوگا اپنے پچھلے فعل کا، کسی نہ کسی فعل کا. المدرس اس میں استفہام یہ مبتدا ہے. فی برطانیہ جی 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 جو ہے اس میں استفہام مبتدا ہے، فی محل مبنی علی الفتح. فی برطانیہ شبہ جملہ بنا ہے سارا یہ شیخ مدارس. جی یہ شبہ جملہ ہے جی. اس کا پھر جو اعراب ہوگا وہ ضمہ ظاہرہ کہیں گے شیخ. اس کو دکھ رہا ہے آپ کو ضمہ؟ فی برطانیہ میں آپ کو ضمہ دکھ رہا ہے؟ نہیں شیخ اس میں نہیں دکھ رہا. تو جب دکھ نہیں رہا ہے تو ظاہر کس کے لیے ہے؟ ظاہر تو اس کو بولتے ہیں جو دکھتا ہے. اچھا یہاں پر حمزہ استفہام کو چھوڑ کر بولے آپ لوگ، المدرس فی برطانیہ مدارس اسلامیہ، اس کو حمزہ استفہام کو چھوڑ کر بولے. کون بول رہے تھے؟ ہم راہل فریحہ راہل صاحب آپ بولے. جی شیخ کس کو بولوں؟ چھوڑ دیں فی برطانیہ مدارس اسلامیہ، یہ بولے. فی برطانیہ مدارس اسلامیہ، تو اس میں تو یہ شیخ شبہ جملہ بن رہی ہے نا؟ کیا پورا جملہ خبر؟ جی کیا اس میں مبتدا مؤخر نہیں لگ رہا؟ فی برطانیہ خبر ہے نا شیخ. آ کو ہٹا دیں گے تو پھر نام فی برطانیہ مدارس اسلامیہ. بس میں بہت سب کو کہ صرف اس جملے کا اعراب بتائیں. فریحہ راہل صاحبہ ان کو بتانے دیں فی برطانیہ مدارس اسلامیہ کا اعراب بتائیں بس. شیخ اگر یہ خبر ہوگی تو پھر تو یہ رفع کی اس میں ہوگی نا، رفع اس کا اعراب ہوگا نا، فی محل رفع میں ہوگی. لیکن خبر فریحہ راہل خبر ہمیشہ مرفوع ہے، خبر ہمیشہ مرفوع ہے. یہ کیا یہ شبہ جملہ خبر ہو تو مرفوع ہے؟ ایسا نہیں ہے، خبر ہمیشہ مرفوع ہے. جی نظر آئے یا نہ آئے، ہاں نظر آئے نہ آئے خبر مرفوع ہے. جی شیخ صاحب یہ یہاں پہ جو یہ مدارس ہے یہ یہاں پہ یہ مبتدا ہے، یعنی مبتدا مؤخر ہے. جی مبتدا مؤخر ہے جی، اور اس کی علامت رفع ضمۃ ظاہرہ. جی بالکل صحیح. فی برطانیہ
یہ فی برطانیہ جو ہے یہ شبہ جملہ ہے نا, فی محل رفعین. مبتدا خبر ہے کیا ہے, کچھ تو بولے. جی یہ فی برطانیہ جو ہے یہ خبر مقدم ہے شیخ صاحب. جی فی محل رفعین. صحیح ہے. جلدی سے آپ کے بعد کون ہے؟ بارک اللہ فیک. آپ کے بعد کون ہے جلدی سے؟ نعم. یہ نام یہ سر یہ آپ ہی بتا دیں کیا ہے نام. خبر ہے, یہ خبر ہے. ہاں جی خبر ہے, لیکن اس کا جو اسم ہے وہ محذوف ہے, رائٹ؟ کیا ہے وہ؟ محذوف. محذوف. جی جی سر اس کا اسم کیا ہے؟ آنا کیا ہوگا؟ اچھا انا نعم کیا مطلب ہے وہ؟ نہیں آپ ہی برطانیہ مدارس اسلامیہ. نعم نہیں, میرا سوال یہ تھا کہ اس کا مبتدا کون سا بن رہا ہے, میرے علم میں نہیں صحیح, اس لیے پوچھتا ہوں شیخ سے. ہاں اس میں دیکھیں یہاں پر ہم خبر کو محذوف کر سکتے ہیں کہ نعم توجد, یہ ایک فعل ہے خبر کی شکل میں کہ ہاں مدارس اسلامیہ پائے جاتے ہیں. جسی طرح اوپر بھی جو لا گزرانا وہاں بھی وہی بات ہے کہ ایک وہاں مبتدا جی یہاں پر المانی انت لا لست المانیا بل یا بل برطانی. دراصل ایک لمبی بات ہے یہاں پر, وہ انشاءاللہ آپ لوگ آگے اس کتاب میں آئے گا تو پڑھیں گے, ٹھیک ہے؟ اسی لیے بہتر ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. کم مدرستن ہناک. جی کم یہ اس میں استفہام ہے, مدرستن یہ خبر مقدم ہے, ہناک میں استفہام ہے تو کیا مبتدا ہے خبر ہے؟ اس میں استفہام مبتدا ہے. ایک منٹ, کم مدرستن ہناک, کم جو ہے یہ اس میں استفہام مبتدا ہے. مدرستن یہ ہے خبر مقدم. ہناک نہیں جی غلطی ہوگی. ہاں بہت بڑی غلطی ہو گئی. چلیے آپ کے بعد جو ہے دیکھتے ہیں وہ صحیح بولتے ہیں کیا. کم مدرستن ہناکا, کم اسماء استفہام مبنی علی السکون, ہناکا خبر شبہ جملہ. جی تو مدرستن یہ تمیز ہے, اس کو تمیز بولتے ہیں. مدرستن تمیز ہے, اس کو ممیز کرنے کے لیے. ہاں ایک ابہام کو دور کرنے کے لیے تمیز آتی ہیں, ابہام کو دور کرنے کے لیے. اس تمیز سے پہلے یعنی ممیز میں جو ابہام ہے, ابہام یعنی بات واضح نہیں ہے تو اس سے واضح ہو جاتی ہیں. تمیز دو طرح کی ہوتی ہے, تمیز ملفوظ ایک ہوتی ہے, تمیز ملحوظ ایک ہوتی ہے. تمیز ملفوظ میں عموماً تولنے ناپنے والے اسماء ہوتے ہیں, وزن کرنے والے اسماء ہوتے ہیں, جیسے کلومیٹرن, طنن, لترن, مترن, مساحتن, مسافتن, یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, تمیز ملفوظ بولتے ہیں. تمیز ملحوظ میں یہ کہ کوئی کلمہ لفظ مذکور نہیں ہوتا لیکن جملے سے وہ سمجھتے ہیں اس کو. جیسے یہاں پر کم, اگر مثلا کم ہناکا کتنے ہیں وہاں, تو کیا کتنے؟ گھر, پیسے, ہوٹل, سڑکیں, کیا کم؟ تو کہتے ہیں کم مدرستن. تو جب مدرستن ذکر کر دیا تو کم کے اندر موجود ابہام دور ہو گیا, سامنے والا سمجھ گیا کہ یہ کتنے کا جو سوال ہے یہ مدرسے سے متعلق ہے, گھروں سے متعلق نہیں ہے, مسجدوں سے متعلق نہیں ہے. تو تمیز جو ہے وہ ابہام کو دور کرتا ہے. مثلا اگر کوئی بندہ کہتا ہے اشتریت السیارة بثمانیتی, کیا مطلب ہے؟ یا بثمانی یا بثلاثی, سمجھے اتنا لمبا نمبر کیوں بثلاثی, کیا مطلب ہے بثلاثی؟ میں نے گھر خریدا 3 سے. یہ 3 کیا ہے؟ سیارہ کی قیمت. جی میں نے اشتریت بیتا ب3, میں نے گھر خریدا 3 سے. کیا 3 سے؟ یعنی ابہام ہے کہ وہ $3 ہیں, 3 ریال ہیں, 3 روپے ہیں, 3 ریال ہے, 3 لاکھ ہے, کیا ہے؟
یہ ابہام باقی ہے وہاں پر. تو عدد کی تمیز، عدد کی بھی تمیز ہوتی ہے. جو ہم لوگ پڑھتے ہیں نا معدود، عدد کا جو معدود ہے وہ معدود کو بھی تمیز کہا جاتا ہے، سمجھے، کیونکہ وہ بھی ابہام کو دور کرتا ہے. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ تمیز ممیز کے ابہام کو دور کرنے کے لیے لایا جاتا ہے. یا یہ جو کم ہے یہ کم کی تمیز ہے. اس کا قاعدہ یہی ہے کہ کم کے بعد کی جو تمیز ہوتی ہے وہ مفرد منصوب ہوتی ہے اگر نکرہ ہو تو. شیخ جس آپ نے کہا 20 ثلاثہ، تو وہاں پہ کم سے مطلب جب ہم جواب دیں 20 ثلاثہ تھی، تو جب ہم وہاں پر جواب دیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ جو جس چیز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے وہ یعنی اس کا 20 ثلاثہ سے میں تھوڑی کنفیوز ہو گئی، کیونکہ یہاں تو مجھے سمجھ آ گئی کم ہناک وہاں پہ کتنے ہیں یعنی کیا ہیں، مدرسہ ہیں. لیکن جب آپ کہتے ہیں بیتا جو ہے وہ اشتریت بیتن بثلاثتی، تو وہاں پر بھی تو پھر بیتن ہوا نا تمیز؟ نہیں، وہاں پر عدد کی تمیز نہیں ذکر کی گئی ہے. وہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ میں نے گھر خریدا 3 میں یا 3 سے. تو سوال کرنے والا سوال کرے گا کہ یہ 3 سے تم نے کیا 3 سے گھر خریدا ہے؟ 3 سے گھر خریدا ہے؟ 3 ریال سے خریدا ہے، 3 روپے سے خریدا ہے، 3 ڈالر سے خریدا ہے، 3 یورو سے خریدا ہے، کیا 3 سے خریدا ہے؟ تو ابہام باقی ہے. تو کہتے ہیں بھی ثلاث ریالات، 3 ریال سے گھر خریدا ہے. اچھا، تو وہاں گھر کی جگہ ریال ہو جائیں گے کم کی وہ تمیز؟ نہیں، وہ الگ تمیز ہے، یہ الگ تمیز ہے. یہ تمیز ملحوظ ہے، وہ تمیز ملفوظ ہے. درس آپ لوگ انحو الواضح میں نہیں پڑھے ہیں؟ نہیں شیخ، ابھی نہیں پڑھا. تمیز کا سبق نہیں پڑھے ابھی تک؟ نہیں. اچھا، مطلب ابھی تک تمیز کا نہیں پتا؟ یہ نہیں آئی ہمیں جی. اسی لیے نہیں آئی تمیز شیخ صاحب. یہ والی لائن رہ گئی. جماعت کا ٹائم ہو رہا ہے، آخری ہے، جلدی سے بول کر نکل جائے یا پھر بعد میں پڑھ لیں گے اس کو. جماعت کا ٹائم. بس ایک چیز یہ بتا دیں جلدی سے، چھوڑ دیں جو جملہ ہے. جی، لا ادری وہ جملہ فعلیہ ہے. تو المدارس کثیرتن، المدارس مبتدا، کثیرتن خبر ہے اس کی، مفرد ہے. اور بس علامت رفع ضمۃ ظاہرہ. ٹھیک ہے، انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم جميعا. سبحانک اللهم وبحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرک.